الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر سیوکس، آج کا ہمارا ٹاپک تحریک علی گڑھ کے حوالے سے ہی ہے. تحریک علی گڑھ میں پہلے میں نے آپ کو اس کا تعارف، پس منظر اور سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات پڑھا دی ہیں. آج کے لیکچر میں آپ کو سر سید احمد خان کی ادبی اور علمی خدمات کے بارے میں بتاؤں گی. اور تھوڑا سا میں پیچھے سے آپ کو بتا دوں کہ تحریک علی گڑھ کے حوالے سے آپ اگر یاد کریں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کو مرکز بنا کر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمان زیر عتاب آئے اور زندگی کے مختلف میدانوں میں ان کے حالات بہت زیادہ انگریز حکومت کی طرف سے اور ہندوؤں کے ساتھ انہوں نے مل کر خراب کیے، تو ان کے احیاء کے لیے اور ان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے کے لیے سر سید احمد خان نے علی گڑھ کو مرکز بنا کر یہ تحریک چلائی تھی، جس میں ان کی تعلیمی خدمات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. اور آج ادبی اور علمی خدمات ہم دیکھیں گے. اس میں نمبر 1 ہے نئے مکتبہ فکر کی تخلیق. تو سر سید احمد خان بخوبی آگاہ تھے کہ علم و ادب کے میدان میں بھی مختلف طرح کی کوششیں کر کے افراد کی سوچ کو بدلا جا سکتا ہے اور ان کے اصلاح احوال کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو سر سید نے ادب اور شاعری کو اہم سمجھا اور نیا مکتبہ فکر تخلیق کیا. مسلمان ادیبوں اور شاعروں کو بامقصد اور قومی تحریریں پیش کرنے کی دعوت دی، اور سر سید کو پھر بہت ہی اہم شخصیات کا تعاون بھی اس حوالے سے حاصل رہا. انہوں نے خود بھی کتابیں لکھیں اور اپنے باقی دانشوروں سے بھی کتابیں لکھوائیں. تو اس میں آپ نے سر سید کی تحریریں بھی یاد کرنی ہیں اچھی طرح سے، آپ کو شارٹ آنسرز میں آ سکتی ہیں، اور باقی جو ان کے رفقہ کار تھے ان کی بھی تو میں کچھ آپ کو بتا دیتی ہوں. سر سید احمد خان کی تحریروں میں آثار السنادید، آئین اکبری، خطبات احمدیہ، تبین الکلام، تفسیر قرآن پاک، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنور اور تذکرہ جہانگیری شامل ہیں. پھر ڈپٹی نذیر احمد کی کتابیں ہیں توبۃ النصوح، ابن الوقت، مرۃ العروس، مولانا شبلی نعمانی سیرت النبی، الفاروق الغزالی اور المامون، اور مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس حالی، موازنہ دبیر و انیس، دیوان حالی اور حیات جاوید شامل ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سادہ طرز تحریر متعارف کروایا سر سید احمد خان نے، جو عام فہم تھا، اور یوں انہوں نے عام فہم زبان میں اپنا پیغام عوام تک پہنچایا. رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا. اس رسالے میں مسلم معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے رہنما اصول بیان کیے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ رسالہ بذات خود بھی ایک اصلاحی تحریک کی حیثیت رکھتا تھا، اور مسلمانوں کے اندر اس رسالے کی وجہ سے بہت سی اعلیٰ قدروں کو فروغ دینے میں مدد ملی. نمبر 4 پہ ہے اردو ڈیفنس سوسائٹی کا قیام. ڈیفنس انگلش کا لفظ ہے، آپ کو پتہ ہے، تحفظ. تو 1867 میں 1867 میں بنارس سے اردو ہندی تنازع شروع ہوا تھا. یہ تنازع کیا تھا کہ ہندو اردو کی جگہ ہندی کو بطور سرکاری زبان رائج کروانا چاہتے تھے. تو سر سید کو پوری طرح سے یہ احساس ہوا کہ اصل میں یہ جو اردو ہندی تنازع ہے اور جو ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کی کوشش ہے، اس کی آڑ میں مسلمانوں کے تہذیبی اور تمدنی ورثے کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ نے اردو کے دفاع کے لیے اردو ڈیفنس سوسائٹی بنائی. اس کے بعد اردو شاعری کی اصلاح بھی کرتے رہے. آپ خود اور آپ کے رفقہ کار نے بھی اردو شاعری کی اصلاح کے لیے بھی بہت سی خدمات انجام دیں. دیوان حالی کے شورۂ آفاق مقدمہ شعر و شاعری میں خاص طور پر پرانی شاعری کے نقائص اور جدید شاعری کے اصول و ضوابط سے لوگوں کو سر سید نے آگاہ کیا. اب یہ دوسرے نمبر پہ تھیں ادبی اور علمی خدمات تحریک علی گڑھ کے حوالے سے سر سید احمد خان کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی خدمات کون کون سی سر سید نے انجام دیں تحریک علی گڑھ کے حوالے سے. مسلمانوں کی حالت کو سدھارنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا سر سید احمد خان نے. مذہبی نوعیت کی کتابیں خود بھی لکھیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی تحریر کروائیں، اور لوگوں میں اسلامی تعلیمات کو بھرپور طریقے سے متعارف کروایا.
اس کے بعد تفسیر قرآن پاک لکھی، یہ 7 جلدوں پر مشتمل تھی۔ پھر خطبات احمدیہ، یہ کیا تھے، کون سے خطبات تھے؟ ایک انگریز نے جس کا نام ولیم میو تھا، اس نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا اور نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو اس کتاب میں سر سید احمد خان نے یہ کتاب جو خطبات احمدیہ کے نام سے لکھی گئی، انگریزی میں ترجمہ بھی اس کا شائع ہوا، اس میں اس ولیم میو کی نازیبا حملوں اور کیچڑ اچھالنے کا بہت اچھے الفاظ میں جواب دیا گیا، اس حملے کا دو ٹوک جواب دیا گیا۔ اس کے بعد ہے تبین الکلام، سر سید نے بائبل کی تفسیر لکھی، اور تبین الکلام میں سر سید نے قرآن پاک اور بائبل کا موازنہ کر کے ثابت کیا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں۔ بائبل سمجھنے کے لیے انہوں نے ایک یہودی سے عبرانی زبان بھی سیکھی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں رسالہ احکام توام اہل کتاب۔ اب یہ رسالہ جو تھا، اس میں وضاحت کی گئی کہ اسلام میں عیسائیوں کے ساتھ دوستی رکھنا، کھانا پینا اور عیسائیوں کے ساتھ ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا کھانا جائز ہے، لیکن ایک میز پر بیٹھے ہوں تو حرام چیزیں نہ پیش کی جائیں جیسے شراب وغیرہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے۔ اس کے بعد ہے اسلام کو جدید سائنٹیفک انداز میں پیش کرنا۔ سر سید اسلام کو جدید اور سائنٹیفک انداز میں پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ مغربی دنیا کے مفکرین اور عوام بھی اس سے متاثر ہوں۔ پھر عیسائیوں اور مسلمانوں میں مفاہمت کی کوشش کی سر سید احمد خان نے، کیونکہ عیسائی مشنریوں نے مسلمانوں کے خلاف محاذ کھول رکھے تھے۔ سر سید نے دونوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کی بہت کوششیں کیں۔ مساجد اور مدرسوں کے تالے کھلوائے سر سید احمد خان نے، جو کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تالے ڈال دیے گئے تھے مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کرنے اور ہر میدان میں پیچھے دھکیلنے کے لیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی عمارتوں کو بھی واپس لیا سر سید احمد خان نے، جس کو انہوں نے فوجیوں کے اڈے بنا رکھا تھا، فوجیوں کے رہنے کی جگہیں بنا رکھی تھیں ان عمارتوں میں، تو وہ مسلمانوں کے لیے سر سید نے واپس لیں۔ مدارس میں دینی تعلیم کو دوبارہ رائج کیا، کیونکہ مدارس کی بھی تالہ بندی کر دی گئی تھی، تو مدارس میں دینی تعلیم کا سلسلہ سر سید نے دوبارہ شروع کروایا۔ مسلمانوں میں رواداری کا جذبہ پیدا کیا۔ سر سید کے مذہبی خیالات کی علماء کرام کی بڑی تعداد جو ہے وہ مخالف تھی، حتیٰ کہ علی گڑھ تحریک میں شامل علماء بھی سر سید کے ہم خیال نہیں تھے۔ تو سر سید کے ان نظریات کی وجہ سے ان کے خلاف فتوے بھی جاری ہوتے تھے، قاتلانہ حملے بھی کیے گئے تھے۔ یہ سارے اختلافات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بجا تھے، لیکن ان کا مقصد نیک تھا اور مثبت بھی تھا۔ تو مسلمانوں میں رواداری پیدا کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ آپ نے یہ رسالہ احکام توام اہل کتاب میں پڑھا کہ ان کے ہاتھ کا ذبح بھی جائز ہے اور سب کچھ۔ تو اصل مقصد ان کا جو تھا وہ مثبت تھا کہ مسلمانوں میں رواداری کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ پھر عیسائی مشنریز کا بھی سر سید نے مقابلہ کیا۔ سر سید مسلمانوں کے سچے خیر خواہ تھے اگر ہم دیکھیں، اور عیسائی مشنری ادارے جو مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف راغب کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، مسلمانوں کو عیسائیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے بچانے کے لیے سر سید احمد خان نے کوششیں کیں۔ تو یہ تھا سر سید احمد خان کی علمی اور ادبی خدمات اور مذہبی خدمات۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم معاشی اور معاشرتی خدمات اور سیاسی خدمات دیکھیں گے۔ تھینک یو۔